ڈھائی ماہ جو ہے وہ سوئے رہے وینٹیلیٹر پہ. وینٹیلیٹر پر ڈاکٹر رہے. میرے بچوں کو, میری بیوی کو کہتے تھے کہ مسٹر حسین از ناٹ مو. یہ میری ماں کی دعائیں ہیں, اور حقیقت میں آج تک میں نے مٹی بھی اٹھائی ہے تو وہ ڈائمنڈ بنا ہے. کیسا محسوس ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے جب پتہ چلا واپس آئے تو پتہ چلا کہ میں 2.5 مہینے تھا ہی نہیں ہوش میں. میری بیوی کا عقیدہ بہت ہے اللہ پہ, رسول پہ, اور اپنی وہ جو پڑھائی کرتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, اس پہ اس کا بلیف بہت ہے. اچھا آغا جی, والدہ کو ہمارے ہاں تو ساس اور بہو کا رشتہ بڑا زہریلا رشتہ بنایا ہوا ہے. میری بیوی نے جو میری ماں کی خدمت کر دی ہے, شاید اس نے اپنی ماں کی بھی خدمت نہ کی. وہ بہو جو ساس کو کلین کرتے ہوئے ساس کا پخانہ اس کے ہاتھ پہ آ جائے اور وہ ماتھے پہ بل نہ ڈالے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اور ماں دعا کیا دیتی تھی, میں سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے. موسیٰ علیہ السلام جب ماں کے مرنے کے بعد خدا کو ملنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہوش سے بات کری, ہوش سے بات کری. دعا کرنے والی گئی. تو میری ماں مجھے کیا دعا دیتی تھی, میرا گھر کا نام ہے خانی, خانی آپ کے گھر, ٹھیک ہے, میرے خیال سے آپ کا نک نیم بھی خانی ہے. نک نیم, وہ گھر والا نام, لیکن مجھے میری والدہ خان کہتی تھی. تو میری والدہ مجھے اپنے اس لاس ایام میں, بیماری کے دنوں میں کہتی ہوتی تھی خان خان خان. روزے خوب ببنی, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا میری خان 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 روزے خوب ببنی, ببنی یعنی آخرت کے دن اچھا دن دیکھی. اچھا دست میں نے خاک بندازی, دست میں نے خاک بندازی کی وقت کے واہ ہا کر دی تلا خابت, کہ ہاتھ مٹی میں ڈالیں, ہاتھ مٹی میں ڈالیں, اور جب کھول کے دیکھے گا تو سونا جواہرات ہوں گے. اللہ. یہ میری ماں کی دعائیں ہیں, اور حقیقت میں آج تک میں نے مٹی بھی اٹھائی ہے تو وہ ڈائمنڈ بنا ہے. شکر. میں نے اپنی پوری زندگی میں فائنینشلی پریشانی نہیں دیکھی. میں نے اس کے علاوہ میں نے بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں. سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ماں باپ فوت ہو گئے, اور الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں اپنی زندگی. اللہ آسانی کرے. اور سب سے بڑی بات کہ ریسنٹلی میں کومے سے نکلا ہوں. یہ میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ آپ کو 2-2.5 ماہ جو ہے وہ سوئے رہے وینٹیلیٹر پہ. وینٹیلیٹر پر ڈاکٹر میرے بچوں کو, میری بیوی کو کہتے تھے کہ مسٹر حسین از ناٹ مو. لیکن میری بیوی بچے بضد تھے کہ آپ وینٹیلیٹر آف نہیں کر سکتے. تو پھر مجھے محرم کے پاک مہینے میں میری واپسی آئی دنیا میں. میں دوبارہ اللہ مرا, جبکہ ڈاکٹر پریشان ہے. آغا جی کیسا محسوس ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے جب پتہ چلا واپس آئے تو پتہ چلا کہ میں 2.5 مہینے تھا ہی نہیں ہوش میں, اور میں وینٹیلیٹر پر تھا. میں تقریباً کہانی ختم ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز بھی نا امید تھے, لیکن پھر اللہ نے کرم کر دیا. زندگی کو دیکھنے کا نظریہ کتنا بدلا. دیکھیں جی, ہوش میں آنے کے بعد بھی میں سینس میں نہیں تھا کئی روز. یہ بھی پچھلے سال کی بات ہے. ہاں, ہوش میں آنے کے بعد بھی میں سینس میں نہیں تھا کئی روز. اور 2-3 دفعہ میں نے شکایت کی اپنی بیوی سے کہ تم نے مجھے کیوں زندہ رکھا, میں تو لاچار ہوں, فالج ہوں, تم پہ بوجھ ہوں. میں موو نہیں کر سکتا تھا, صرف میری نیک موو کرتی تھی, میری زبان چلتی تھی. ابھی تو آپ ماشاءاللہ گھوڑے کی طرح دوڑتے ہیں. اس نے کہا نہیں, آپ کو فالج نہیں, آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. میری بیوی کا عقیدہ بہت ہے اللہ پہ, رسول پہ, اور اپنی وہ جو پڑھائی کرتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, اس پہ اس کا بلیف بہت ہے. میں تو اب اس کو کہتا ہوتا ہوں حاجن کوئی میرے لیے دعا کر, یار میں نے یہ کام کرنا ہے, دعا کر یہ کام سیدھا ہو جائے. وہ کہتی ہو جائے گا. اللہ, وہ کہتی ہو جائے گا. آغا جی والدہ کی, والد تو ظاہر ہے شاید اس طرح خدمت کا موقع آپ کی اہلیہ کو بھی نہیں ملا ہوگا, لیکن آپ کی والدہ کا اور آپ کی اہلیہ کا جو بانڈ تھا
ساس بہو کا کتنی تقویت دی اس بانڈ نے آپ کو چلنے میں؟ یہ میں آج کی نوجوان نسل کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ میں یہ کیوں بار بار ماں کو اور باپ کو ذکر میں لا رہا ہوں اور اپنی بیوی کو ذکر میں لا رہا ہوں کہ آج کی وہ میری بہنیں اس خطے کی جہاں جہاں میری یہ بات سنیں اپنی ساس کی خدمت کریں، کیونکہ یہ چند دنوں کے مہمان ہوتے ہیں، یہ پرونے ہوتے ہیں. جیسے پرونے گھر میں آتے ہیں تو بھاگ کے کوئی جاتا ہے، کولڈ ڈرنک لاتا ہے، شربت پلاتا ہے، جوس پلاتا ہے، چائے، چینی، شربت، پیٹیز، کھانا اس کو کھلاتا ہے خوش ہو کے. تو اسی طرح جو آپ کے بزرگ ہیں، خدایا ان کی خدمت کریں. یہ ایک دفعہ چلے گئے، آئیں گے نہیں. ان کی جگہ پر آپ خود پہنچیں گے. اوبیسلی پھر آپ مہمان ہوں گے. بالکل ایسی طرح. اور جو آپ دیکھیں، آپ جو بیچتے ہیں وہ کاٹنا پڑتا ہے. میرے پاس تھوڑی سی زرعی زمین ہے، اللہ نے بخشی ہوئی ہے، تو جو اس میں آپ ڈالتے ہیں جو وہ نکل آتا ہے، وہی نکلتا ہے، وہی نکلتا ہے. تو آپ جو کریں گے، میں نے بچپن میں کہاوت سنی ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے تنگ آ کے اس کی بیوی چارپائی اٹھا وہ کے پھینکنے جاتا ہے نہر دے کنارے، تو وہ باپ کہتا ہے پتر اتھے نہ سٹی، تھوڑا اگے کر رہے تو میں اپنے پیو نے سٹ کے گیا سی. میں تے تاں آیا کھڑا کیونکہ اتنے میں اپنا پیو سٹ کے گیا سی. میں تھوڑا آگے سٹ دے، تیری مہربانی. تو کل تو بھی آنا، وہ اپنے گھر لے جاتا ہے، دوبارہ باپ کو روتا ہوا پھر لے جاتا ہے گھر. تو آغا جی، اگر آپ کی اہلیہ میں اللہ نہ کرے میں سمجھنے کے لیے میں اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، اگر آپ کی اہلیہ، آپ کی والدہ کا اور آپ کی اہلیہ کا اتنا اچھا بانڈ نہ ہوتا تو کیا آغا اقبال حسین اپنی زندگی میں کامیابی کی منازل کو خیر و سلامتی کے ساتھ عبور کر سکتا یا گھر میں مصروف ہو جاتا؟ دیکھیں جی، میں نے تو اپنی ماں کی خدمت کرنی تھی، لیکن جو میری بیوی کی ماں تھی نا، میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں تیرا کوئی کردار نہیں ہے، کردار تیری ماں کا ہے جس نے تجھے دودھ پلایا. اللہ اکثر اس کو کہتا ہوں. میرے ہمزلف ہیں، اچھا ویسے گہری گل ہے یہ، اور یہ بڑی بات ہے. میرے ہمزلف ہیں لاہور میں، میرے نیکسٹ ڈور نیبر بھی ہیں. میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ سہیل تیری بیوی دا کردار نہیں، اپنی ساس دا کمال ہے، تیری ساس دا کمال، میری تے تیری ساس دا کمال ہے جنہیں انہاں نو تربیت دیتی اور دودھ پیا ہے. میرے ابا جی اللہ غریق رحمت کرے، آغا جی کہا کرتے تھے کہ کسی کا دل جیتنا ہو نا، کسی عزیز پیارے کا، تو عمومی طور پر اس کی بچوں سے محبت کی جاتی ہے. تو کسی کے بچے سے محبت کریں تو باپ ماں سے محبت خود ہی ہو جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ہمارے دل کے ٹکڑے سے اتنا پیار کرتا ہے. لیکن اس کا ایک ریورس ماڈل بھی ہے کہ کسی کی خدمات کو سراہنا ہو تو اس کے ماں باپ کی خدمات کو دیکھا جائے، ان کے ماں باپ کی محنت کو دیکھا جائے، کیونکہ وہ ان کا ریفلیکشن ہوتے ہیں. کیونکہ وہ کہا جاتا ہے ماں پر پوت پتا پر گھوڑا، بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. ہمارے ساتھ آغا جانی موجود تھے جی، آغا جی موجود تھے جی، ہمارے ساتھ آغا اقبال حسین موجود تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور میری ملاقات کچھ دن پہلے ہوئی، اور میری ملاقات جو ہوئی وہ ایکچولی ہی واز ان لنڈن. تو ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں، ہی میڈ می اے کال، اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی کروائیں. لیکن انہوں نے مجھے پہلے انٹیمیٹ کیا کہ وہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا ہوشیار باش والی کہانی. تو انہوں نے مجھے ہوشیار باش کیا کہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں. تو اس حساب سے بہرحال میری گفتگو ہوئی. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ ہی از ہیئر ان پاکستان. تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارا دل جیتا، اور اب ہم کوشش میں ہیں کہ ہم ان کی دعائیں سمیٹ سکیں. آغا جی اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، سلامت رکھیں، اور جتنے پیر ہوتے خیر. بہت مہربانی. السلام علیکم. تھینک یو.